جب کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بالکل ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، وہ بالکل اس طرح سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمل مجیب ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر کہ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کے دماغ میں بہت سارے کانسیپٹس آتے ہیں، بہت سارے اف اور بٹ آتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں، اور وہ کچھ ایسوسیٹڈ اسٹگماز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں سائیکالوجسٹ کے پاس چلا گیا یا کسی ماہر نفسیات کے پاس چلا گیا یا سائیکیٹرسٹ یا نیورولوجسٹ کے پاس چلا گیا تو شاید مجھ پر ایک ٹیگ لگ جائے گا، مجھ پر ایک لیبل لگ جائے گا کہ میں شاید پاگل ہوں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات ہے آپ کی صحت کی۔ اور بھی بہت سارے متس ایسوسیٹڈ ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو شاید میں بہت کمزور ہوں، اسی لیے مجھے کسی کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کس طرح سے حل نکل سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی کی تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے گی یا پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو یہ تو میرے اپنا معاملہ ہے، یہ تو میرے اپنے گھر کا معاملہ ہے، تو میں اس کو کیوں دوسروں کے سامنے بیان کروں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے جو متس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔ تو بھائی ایک چیز سمجھیے کہ ذہنی صحت بہت اہم ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اور میتھ جو ایسوسیٹڈ ہے وہ یہ کہ ذہنی صحت کو جسمانی صحت کے برابر نہیں سمجھا جاتا، اور میرا اپنا پرسنل ماننا یہ ہے کہ ذہنی صحت جسمانی صحت سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کی ذہنی صحت ہے تو آپ اپنے طور پر صحیح فیصلے لے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ڈفرینٹ ایبلٹیز دی ہیں، جو ڈفرینٹ پوٹینشیلز دیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ اور بہت ساری منفی سوچوں سے نجات آپ کو مل سکتی ہے جب آپ ایک ماہر نفسیات کے پاس آتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں اکثر دیتی ہوں اس طرح سے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی ایمبیگیوس اسٹیٹ میں آتا ہے، ایک ایسی اسٹیٹ میں کہ اس کو کوئی سرا نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی لائف کے، اپنی زندگی کے ریسورسز اور اسٹریسرز دونوں سمجھ میں آتے ہیں۔ جب ہم مسئلے کی آگاہی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ تو ہم مل کر ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ جب کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بالکل ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، وہ بالکل اس طرح سے ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بہت ساری سوچیں ہیں جو اس کے پاس ایک بمبارڈمنٹ کی طرح چل رہی ہیں، اور ان سوچوں میں انٹیگریشن اکثر نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے اور پھر ہم اس کو انفولڈ کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو انفولڈ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم اس کی ذات سے ریلیٹڈ، اس کے اپنوں سے ریلیٹڈ، جو لوگ اس کے لیے اہم ہیں ان سے ریلیٹڈ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ہم مل کر، یعنی میں اور میرے سامنے جو موجود ہے وہ مل کر ان مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ ایک انسائٹ ڈیولپ ہوتی ہے، ری ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہم ان مسئلوں کی سلوشن کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بات جو میں آپ کو بالکل کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گی آج اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، کہ جو بھی باتیں آپ کسی بھی پروفیشنل سے کرتے ہیں، اور اسپیشلی اگر میں سائیکالوجسٹ کی بات کروں تو یہ ہماری ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ ہم ان باتوں کو کہیں پر بھی شیئر نہیں کرتے۔
ہم اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ تمام کے تمام جو بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ صیغہ راز میں رہیں اور وہ کسی بھی طرح سے آپ کے لیے ہارمفل جو ہیں وہ نہ ہوں. ہاں کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں کبھی کبھی فیملیز کو انفارم کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے کنسنٹ میں آلریڈی ڈکلیئر ہوتی ہیں جب کبھی ہارم ٹو سیلف یا ہارم ٹو ادرس والا معاملہ ہو. اور جب بھی ہم اپنے کلائنٹس کی کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. ہم الفاظ کی سلیکشن اور کمیونیکیشن اسٹائل اپنا ایسا ہی رکھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہ ہو، کیونکہ ہم ہیں پروفیشنلز اور ہم ہر مسئلے کا حل پروفیشنلی ہی نکال رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے. تو اس لیے آئیے اپنے مسائل پر بات کریں. جب بات کریں گے تو ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے زندگی کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں آگے ایک بہتر انداز سے بڑھ سکیں.